بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل ZK-TV میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 8 نومبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہے اور اشارے بتلاتے ہیں کہ آئندہ چند سالوں تک امریکہ کی یہ جو سپر پاور کی حیثیت ہے یہ غالباً برقرار رہے گی۔ اب سپر پاور ہونے کی حیثیت سے امریکہ میں جو بھی حکومت آتی ہے اور وہ کچھ پالیسیاں بناتی ہے تو اس کی ان پالیسیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں اثرات جو ہے وہ پیدا کرنے والے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ افریقہ، مشرق وسطیٰ، ایشیا میں گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے وار آن ٹیرر کے نام سے امریکی سرگرمیوں نے ان پورے جو افریقہ کا خطہ ہے، ایشیا کا خطہ ہے یا مشرق وسطیٰ کا ہے، اس میں بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ ایران جو ہے ابھی تک اس پر پابندیاں عائد ہیں اور یہ جو اس وقت روس یوکرائن کی جنگ ہو رہی ہے اس میں امریکی مداخلت اور روس پر جو لگائی گئی پابندیاں امریکہ کی طرف سے، کیونکہ یہی ایک انیشیٹ کرنے والا ملک ہے باعث سپر پاور کے، تو اس مداخلت امریکہ کی طرف سے اور روس پر لگائی گئی پابندیوں نے یورپ پر بھی اب گہرے اثرات مرتب کرنے شروع کرتی ہیں۔ پاکستان میں جو حکومت کی تبدیلی ہوئی اس نے بھی اس بڑی آبادی کا یہ ملک ہے وہاں پہ ایک بے یقینی کی سی کیفیت پیدا کر رکھی ہے، اور اب مستقبل قریب میں ایسا لگتا ہے کہ تائیوان کا جو معاملہ ہے اس کے نام پر چین سے بھی امریکہ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپر پاور ہونے کے ناطے امریکہ میں جو موجود صدر، کانگریس اور سینٹ ہے، یہاں پہ جو پالیسیاں بنتی ہیں ان کا پوری دنیا پر اثر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً دنیا کے سارے ممالک جو ہوتے ہیں وہ امریکہ میں جو قومی سطح پر ہونے والی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور پھر جو وہاں پہ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں مثلاً صدر کی یا سینٹ یا کانگریس میں، تو وہ جو پھر پالیسیاں بناتے ہیں انہی کے مطابق پھر دنیا کے کئی ممالک جو ہیں وہ اپنی پالیسیاں بھی بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جو آج کا پروگرام ہے اس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو 8 نومبر یعنی آج 8 نومبر ہے لیکن وقت کے فرق کی وجہ سے بہرحال امریکہ میں جو ہے وہ کچھ دیر سے یہ 7-8 گھنٹے کے بعد یورپ کی نسبت، اور باقی جو ممالک ہیں وہ سننے والے وہ اپنے حساب سے اندازہ لگا سکتے ہیں، وہاں پہ درمیانی مدت کے جو ہے نا وہ انتخابات ہو رہے ہیں اور اسی پر آج کے پروگرام میں بات بھی کی جائے گی۔ اب اس درمیانی مدت کے انتخابات کی وجہ سے صدر تو ہے وہ 4 سال کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر کانگریس اور سینٹ میں جو اس وقت 2 پارٹیاں موجود ہیں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن، اگر ان کی نشستوں میں فرق پڑ جاتا ہے تو پھر جہاں پہ وہ پالیسیاں بنیں گی تو ان پالیسیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو متوقع اثرات کیا ہوں گے اس پہ مختصر بات اس پروگرام میں کی جائے گی۔ اس وقت جو امریکہ میں طریقہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ جو صدر ہے وہ 4 سال کی مدت کے لیے منتخب ہوتا ہے، تو جب اس کا آدھا وقت ہو جاتا ہے تو ماہ نومبر کی پہلی سوموار کے بعد جو منگلوار کا دن ہوتا ہے، جیسے آج ہے اور آج 8 نومبر ہے، تو اس دن امریکہ میں جو درمیانی مدت کے انتخابات ہوتے ہیں۔ اس وقت امریکی کانگریس میں 435 نشستیں ہیں اور ان سب پر انتخاب ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کی سینٹ ہے اس کی 100 نشستیں ہیں، لیکن ان میں سے 33 اور 34 تک ممکن ہے یہ انتخاب ہو آج۔ اب جو اس وقت صدر بائیڈن ہیں ان کی جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کی اس وقت کانگریس میں 220 نشستیں ہیں
اور 223 تھیں، لیکن 3 نشستیں ایک کی وفات ہو گئی اور 2 نے استعفیٰ دے دیا، اس وجہ سے یہ 3 نشستیں خالی ہیں۔ اسی طرح جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کے پاس اس وقت کانگریس میں 212 نشستیں ہیں۔ اب سینٹ جس کی کل 100 نشستیں ہیں، اس میں ریپبلکن پارٹی کے پاس 50 اور جو بائیڈن کی جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کے پاس 48 نشستیں ہیں، اور 2 جو اس کے امیدوار ہیں وہ آزاد ہیں۔ اب جو آج انتخاب ہو رہے ہیں، نارملی جو وسطی مدت کے کہہ لیں یا درمیانی مدت کے انتخابات امریکہ میں ہوتے ہیں، اس میں زیادہ زور جو ہے وہ جو ملک کے اندرونی مسائل ہوتے ہیں ان کو ہی زیادہ ابھارا جاتا ہے۔ اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں اکنامک کرائسس، ایبورشن، ڈیموکریسی، امیگریشن، ایجوکیشن، ماحولیات، پبلک سیفٹی اور گن کنٹرول وغیرہ، یہ ایسے ٹاپک ہیں امریکہ کے اندرونی جن میں یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ کمپین ان ٹاپکس پر چلا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دنیا سے باقی دنیا سے متعلق معاملات ہیں اس میں ایران پر جو پابندیاں ہیں، اسی طرح روس اور یوکرائن کی جو جنگ ہے اور چین کے ساتھ جو معاملات ہیں بطور خارجہ پالیسی، یہ بھی الیکشن میں جو چلائی جانے والی کمپین ہے اس کے نکات ہیں۔ اب امریکہ میں یہ جو درمیانی مدت کے انتخاب ہوتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ پبلک سروے کیا جاتا ہے، تو اس وقت تک جو سروے کیا ہے، کیونکہ اب تو آج تو انتخابات کا دن ہے، لیکن جو اب تک سروے کیے گئے تھے اس کے مطابق ریپبلکن پارٹی کا پلڑا بھاری ہے، یعنی جو بائیڈن صاحب جو موجودہ صدر ہیں ان کی پارٹی کا پلڑا بھاری نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر جو سروے ہیں ان کے مطابق ریپبلکن پارٹی سینٹ میں اپنی پہلے سے موجود جو اس کی پہلے ہی اکثریت ہے اس میں اگر اضافہ کر لیتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کانگریس میں بھی وہ مطلب اپنا مزید سیٹیں لے کر اور وہ اکثریت حاصل کر لیتی ہے، تو پھر صدر بائیڈن کے لیے جو ان کے 2 سال باقی ہیں ان میں کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہرحال جو پالیسی میٹرز ہوتے ہیں یا جو اہم فیصلے ہوتے ہیں اس کو کانگریس اور سینٹ سے منظور کروانا پڑتا ہے، اور اگر حکمران صدر جو ہے ان کی اپنی ہی پارٹی دونوں ایوانوں میں اکثریت کھو دے تو آپ سب اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ پھر مشکل زیادہ پڑ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جو اثر لگتا ہے اگر ریپبلکن جو ہے وہ دونوں ایوانوں میں اپنی اکثریت رکھتی ہے، تو جو یوکرائن اور روس کی جنگ ہے اس پہ اثر پڑے گا، کیونکہ امریکہ میں اس وقت جو ہے نا معاشی کرائسس جو ہیں، اکنامک کرائسس بہت زیادہ ہیں، اور عوام کی اکثریت چاہتی ہے کہ ہم کسی کی جنگ کے بل کیوں بھریں جبکہ ہمارے اپنے ملک میں پرابلم ہے۔ اور بائی چانس جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ بھی اسی حق میں ہے کہ اپنے عوام کی تکلیفات بڑھا کر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم دوسری جنگیں لڑتے رہیں اور ان کو مالی امداد مہیا کرتے رہیں۔ اسی طرح جو بجٹ کنٹرول کے ذریعے دوسرے ممالک میں جو جارحانہ اقدامات امریکہ کرتا ہے، ریپبلکن پارٹی اس کے بھی خلاف ہے، اور ایران کی جو پالیسی ہے اس کے بارے میں بھی جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ اس چیز کی حامی ہے کہ کوئی درمیانی راہ نکالی جائے۔ اب جو گزشتہ یا سابقہ صدر ٹرمپ تھے، چونکہ ان کی ریپبلکن پارٹی ہے اور وہ اس درمیانی مدت کے انتخابات پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور بڑے جوش و خروش سے وہ حصہ بھی کمپین کرنے میں یہ جو ہے اپنے امیدواروں جو پارٹی کے امیدوار ہیں ان کی کمپینوں میں حصہ جو کمپینز ہوتی ہیں اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں، اور اغلب گمان یہ ہے کہ اگر ریپبلکن پارٹی اس درمیانی مدت کے انتخابات میں دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل کر لیتی ہے، یعنی اس کی جیت ہو جاتی ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ 2024 میں جو امریکہ میں صدر کے انتخابات ہونے ہیں اس کے لیے بہت اسٹرانگ قسم کی یہ ایزمپشنز کی جا رہی ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ دوبارہ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے امریکہ کے صدر کے انتخابات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب جو کانگریس کا رزلٹ ہے وہ تقریباً آج جب یہ ووٹنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ٹائم کا بہرحال ڈیفرنس ہے،
تو امریکہ میں جب ووٹنگ ختم ہو جائے گی تو اس کے تقریباً بہت جلدی ہی رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ کانگریس کی جو سیٹیں تھیں اس میں کیا رزلٹ نکلا ہے، لیکن جو سینٹ کی سیٹیں ہیں اس کا رزلٹ آنے میں بہرحال کچھ ٹائم لگتا ہے۔ تو آخر میں یہی کہنا ہے، جیسے کہ شروع میں کہا تھا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور وہاں پر آج درمیانی مدت کے انتخابات ہو رہے ہیں دونوں ایوانوں کے، جن کی پالیسی میکنگ میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل کرتی ہے۔ سروے کہہ رہے ہیں کہ جو صدر بائیڈن کی مخالف پارٹی ریپبلکن پارٹی ہے، اس کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہے کہ اس کا پلڑا بھاری ہے، اور اگر وہ دونوں ایوانوں میں آ جاتی ہے تو جیسے ابھی چند موضوعات آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے بارے میں بعض پالیسیاں تبدیل ہونے کا امکان ہے، لیکن بہرحال ہمیں رزلٹ کا انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر ریپبلکن پارٹی اکثریتی پارٹی بن کے دونوں ایوانوں میں آتی ہے تو امریکہ کی جو یہ موجودہ پالیسی ہیں ان میں کیا تبدیلی آتی ہے اور اس کا دنیا پر کیا اثر پڑتا ہے۔